بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ روم کے لوگ اعماق یا دابق کے مقام پر آ کر اتریں، فیخرج الیہم جیش من المدینہ، اور ان کی طرف مسلمانوں میں سے مدینہ یعنی شام کے ایک شہر حلب سے نکل کر لڑنے کے لیے آئیں، من خیار اہل الارض یومئذ، جو اس دن روئے زمین پر سب سے زیادہ بہترین لوگ ہوں گے۔ فَإِذَا تَصَافُوا، جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صف بندی کر لیں گے یعنی لڑنے کے لیے میدان قائم ہو جائے گا، تو قالت الروم، رومیوں کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، خلو بیننا وبین الذین سبوا منا، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تم تخلیہ کر دو، یعنی تم ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے چھوڑ دو کہ جن لوگوں نے ہمارے بندوں کو گرفتار کیا ہے، ہم نقاتلہم، انہی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی رومیوں کا مطالبہ یہ ہوگا کہ ہم تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے، اور ہم تو صرف ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر دست اندازی کی ہے، ہمارے بندوں کو پکڑا ہے اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ تم ہمارا اور ان کا راستہ چھوڑ دو، ہم صرف ان سے اپنا بدلہ لینے آئے ہیں، اور ہم تمہارے اوپر دست اندازی نہیں کریں گے، ہم صرف ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ رومیوں کے اس مطالبے کا جواب مسلمان یہ دیں گے کہ لا واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم تمہیں اور اپنے بھائیوں کے درمیان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح سے ہم بے یار و مددگار اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑ سکتے کہ تم ان کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہیں۔ جیسے آج دنیا کے اندر ارض فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے کہ پوری دنیا بیٹھ کر ایسے تماشا دیکھ رہی ہے جیسے اسٹیڈیم میں بیٹھ کے کوئی کرکٹ دیکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان کبھی، یاد رکھیے، اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ خود حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ اس کو اس طرح سے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ بہرحال مسلمان جواب دیں گے رومیوں کو، لا واللہ لا نخلی بینکم وبین اخواننا، کہ نہیں، اللہ کی قسم، ہم تمہیں اور اپنے بھائیوں کو اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے کہ تم ان کو مارو اور تم ان کے ساتھ دست اندازی کرو اور ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ چنانچہ فیقاتلونہم، جو ان سے لڑیں گے، ان سے قتال کریں گے۔ فینہزم ثلث لا یتوب اللہ علیہم ابدا، تو ان مسلمانوں میں سے تہائی طبقہ ایسا ہوگا، یعنی تیسرا حصہ مسلمانوں میں سے ایسا ہوگا جو منافقین کا ہوگا، لا یتوب اللہ علیہم ابدا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ فینہزم ثلث، تہائی حصہ ان میں سے ایسا ہوگا جو شکست کھا جائے گا۔ یہ تہائی حصہ جو شکست کھا جائے گا، یہ وہ طبقہ ہوگا جو مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں میں سے ہوں گے، طبقہ مسلمانوں کا ہوگا ان کا، لیکن وہ منافقین میں سے ہوں گے۔ تو ایسے لوگ جو نفاق کے حالت میں ہوں گے، ان کا نفاق کھل جائے گا، اور یہ تہائی طرح کے لوگ، منافق قسم کے لوگ، یہ شکست کھا جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی توبہ کو قبول بھی نہیں کرے گا۔ وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، اور ان مسلمانوں میں سے تہائی طبقہ ایسا ہوگا جو شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، یعنی وہ جام شہادت نوش کریں گے۔ افضل الشہداء عند اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صرف شہید ہی نہیں بلکہ افضل الشہداء کے درجے پہ ہوں گے۔ افضل الشہداء کا مطلب یعنی افضل ترین شہادت کے مقام پر فائز ہوں گے۔ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا، اور مسلمانوں کا تیسرا تہائی، یعنی ایک تہائی تو وہ ہوگا جو شکست کھا جائے گا،
منافق قسم کے لوگ، دوسرا تہائی وہ جو شہید ہو جائے گا، اور تیسرا تہائی وہ ہوگا جو اس جنگ کے اندر فتح یاب ہوں گے۔ اور یہ فتح پانے والے لا یفتنون ابداً، کبھی یہ لوگ فتنے میں نہیں پڑیں گے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ یہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ فَيَفْتَتِحُونَ قسطنطینیہ، اور پھر یہ قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطینیہ جو استنبول کا شہر ہے، اور اس قسطنطینیہ کو فتح کرنے کے بارے میں احادیث طیبہ میں آگے بھی کئی حدیثوں میں یہ وضاحت آ رہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں یہ قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ قسطنطینیہ کے اوپر مختلف ادوار میں حالات گزرے ہیں، کبھی وہ کافروں کے قبضے میں اور کبھی مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے۔ عثمانی خلافت کے اندر مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا اور اب بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، لیکن احادیث طیبہ میں قسطنطینیہ کی فتح کو بطور خاص ایک نشان اور علامت قرار دیا ہے قیامت کے قریب، اور خاص طور پر دجال وغیرہ کے آنے کے اوقات کی وضاحت کے لیے قسطنطینیہ کو فتح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قسطنطینیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے دوبارہ نکلے گا، اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس پر فتح یاب فرمائیں گے۔ بہرحال یہ تیسرا طبقہ یہ قسطنطینیہ کو فتح کرے گا۔ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، ابھی وہ اس کو فتح کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کو آپس میں تقسیم ہی کر رہے ہوں گے۔ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، اور انہوں نے اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت پر لٹکایا ہوگا۔ اذ صاح فیہم الشیطان، کہ اچانک ان کے اندر شیطان چیخے گا، یعنی شیطان کی یہ آواز لگے گی، شیطان کی طرف سے یہ ایک ایسی آواز لگے گی جس کے ذریعے سے وہ ان کو گھبرائے گا، خوفزدہ کرے گا، اور وہ آواز یہ ہوگی ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم۔ وہ آواز شیطان کی طرف سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان انسان کی صورت اختیار کر کے آ کے لوگوں کے درمیان گھل مل کے وہ کہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے ہی طرح کے کسی لوگوں کو اس کام کے لیے استعمال کرے، جیسے کہ شیطان لوگوں میں اپنا مشن پورا کرنے کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو شیطان کی طرف سے یہ آواز اور چیخ لگے گی ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کے اندر نکل گیا ہے، یعنی خروج دجال ہو چکا ہے۔ فَيَخْرُجُونَ، تو مسلمان جو یہ مال غنیمت آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے یہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے نکلیں گے۔ وَذَلِكَ بَاطِلٌ، لیکن بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ جو آواز لگی تھی، یہ جو چیخ لگی تھی شیطان کی طرف سے، یہ دھوکہ تھا، غلط تھا۔ فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ، پھر جب وہ شام میں آئیں گے اور شام میں پہنچیں گے تو خرجا، اس وقت یہ آواز جو لگی تھی وہ حقیقت کی صورت اختیار کر جائے گی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ واقعتاً دجال نکل جائے گا۔ فَبَيْنَهُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، وہ ابھی اس درمیان کے قتال کے لیے، جنگوں کے لیے تیاری کر ہی رہے ہوں گے۔ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، اور اپنی صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے اور صف بندی جہاد کے لیے کر رہے ہوں گے۔ اذا اقیمت الصلاۃ، کہ اتنے میں نماز کا وقت ہو جائے گا۔ فینزل عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتریں گے۔ فَأَمَّهُمْ، اور آ کر لوگوں کی وہ امامت کریں گے۔ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ، اور پھر جب وہ اللہ کا دشمن یعنی دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھے گا، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہ دیکھے گا، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، تو وہ اس طرح سے پگھلنے لگے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ نمک کو پانی میں ڈالا جائے تو کس طرح سے وہ بغیر ہلائے بھی گھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نمک پانی میں پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم
علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر پگھلنے لگے گا۔ پگھلنے کا ایک مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا جسم حقیقت میں اس طرح سے پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نمک کے پانی میں پگھلنے کی طرح سے حقیقت میں وہ واقعی نہیں پگھلے گا، بلکہ خوف کے عالم میں اس کی خوف کی حالت اور اس کی لرزے کی حالت اور اس کے خوف و ہراس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ڈرے گا اور کانپے گا اور خوف کھائے گا جیسے کہ کوئی نمک پانی میں پگھل رہا ہو۔ بہرحال پہلا مطلب راجح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتریں گے اور دجال کی ان پر نگاہ پڑے گی تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہی وہ ہیں کہ جن کو مجھ پر قدرت دی گئی ہے اور جن کے ہاتھوں میں مارا جاؤں گا۔ دجال کو یہ بات پتہ ہوگی، دجال کی شعبدے بازیاں، دجال کی طاقت و قوت اور دجال کا فتنہ، یہ ساری تفصیلات حدیثوں میں آگے آئیں گی تفصیل سے، لیکن یہاں جو بات ذکر کی جا رہی ہے وہ یہ کہ دجال جس وقت اس کا خروج ہو چکا ہوگا اور اس کا سامنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوگا تو یہ دجال جانتا ہوگا کہ یہی ہے وہ شخص کہ جن کو مجھ پر قدرت دی گئی ہے اور میں انہی کے ہاتھوں مارا جاؤں گا، تو دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور وہ اس طرح سے پگھلے گا جیسے کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ پگھل کر اس طرح سے ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حقیقت میں ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ماریں گے اور مارنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے نیزے پر لگا ہوا خون بھی دکھائیں گے۔ فَلَوْ تَرَكَهُ، چنانچہ آگے فرمایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ دیں اور کچھ نہ کہیں، یعنی اگر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے اور کچھ نہ بھی کہتے تو وہ پگھل کر ختم ہو جاتا۔ فَلَوْ تَرَكَهُ، اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ دیتے اور کچھ نہ کہتے، لن ذابا، تو وہ پگھل جاتا اور پگھل کر ختم ہو جاتا، حتی یہلک، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اس طرح سے پگھل کر ختم ہونا نہیں لکھا، ولیکن یقتلہ اللہ بیدہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں قتل کریں گے۔ چنانچہ فیریہم دمہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس کا خون بھی دکھائیں گے، فی حربتہ، اپنے نیزے کے اندر۔ حربہ چھوٹے نیزے کو کہا جاتا ہے، وہ اپنے نیزے کے اندر اس کا لگا ہوا خون بھی دکھائیں گے۔ رواہ مسلم۔ یہ قیامت کے قریب پیش آنے والی ایک جنگ کا تذکرہ ہے، جس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کی بھی نشاندہی فرمائی ہے اور لڑنے والے لشکر کی بھی تفصیل ذکر کی ہے، اور اسی جنگوں کے اختتام پر دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اس کا مرنا بھی ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے شروع میں اعماق اور دابق کا جو مقام ذکر کیا گیا ہے، یہ اعماق اور دابق یہ انطاکیہ اور حلب کے درمیان واقع کسی جگہ کا نام ہے۔ اس جگہ پر رومیوں کا آ کر نزول ہوگا، رومی آ کر وہاں پر ٹھہریں گے اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہوں گے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جس شہر سے نکلنے والے مسلمانوں کے طبقے کا اور جماعت کا تذکرہ حدیث میں کیا گیا ہے، اس میں مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں بلکہ مدینہ حلب، یعنی حلب کا شہر مراد ہے جو شام کا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ حلب کے شہر کے نکلنے والے لوگ جو رومیوں کے مقابلے اور رومیوں سے ٹکرانے کے لیے نکلیں گے، یہ روئے زمین کے بہترین لوگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر رومیوں کا مطالبہ کہ ہم تم سے نہیں، ہم تو صرف اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، ہم پر دست اندازی کی ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا ان کے ساتھ مقابلہ اور اس مقابلے میں حاصل ہونے والی فتح کا تذکرہ کیا، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ذکر کر دی کہ مسلمانوں میں اس وقت کے 3 طرح کے طبقے ہوں گے۔ ایک وہ جو کہ پیٹ پھیر کے بھاگے گا اور شکست کھائے گا، اللہ ایسی لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے۔ تہائی طبقہ ایسا جو شہادت کے عظیم ترین مرتبے پر فائز ہوگا، اور تہائی طبقہ ایسا ہوگا کہ جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کی نصرت سے فتح یاب ہوگا، اور انہی لوگوں کے ہاتھوں پھر قسطنطینیہ بھی فتح ہوگا، اور اس کے بعد پھر دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کے خروج سے پہلے احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کے خروج کی جھوٹی افواہیں بھی پھیلیں گی، جیسے کہ شیطان کی یہ چیخ ذکر کی گئی ہے کہ شیطان ایک مرتبہ یہ جھوٹی افواہ پھیلائے گا کہ دجال نکل گیا ہے، لوگ بھاگیں گے اور اس کی تیاری کریں گے کہ ہم اس سے مقابلہ کریں، لیکن پتہ چلے گا کہ وہ جھوٹی ہے۔ تو یہ دجال کے خروج سے پہلے جھوٹی افواہوں کا تذکرہ خود دوسری احادیث میں بھی موجود ہے کہ اس کے خروج سے پہلے اس کے خروج کی جھوٹی افواہیں بھی پھیلیں گی، اور انہی جھوٹی افواہوں کے بعد ایک سچی حقیقت کی صورت میں دجال کا خروج دنیا میں ہوگا۔ لیکن جب ہوگا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمانوں کی نصرت کے لیے اتاریں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال جیسا فتنہ جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان الساعۃ لا تقوم حتی لا یقسم میراث، قیامت کے قریب بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور بڑی بڑی مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں فائٹ ہوں گی، اور انہی جنگوں کے اندر یہ صورتحال پیش آ جائے گی کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ حتی لا یقسم میراث، میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ قیامت کے قریب میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے، جس کو اگر آپ اپنے گرد و پیش میں اور اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیں تو آپ کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ آج یہ علامت تقریباً پوری ہو چکی ہے، اور مزید وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ علامت کیا ہے کہ قیامت کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے، جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے قریب میراث تقسیم ہونا بند ہو جائے گی۔ میراث تقسیم کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ مختلف وجوہات ذکر کی گئی ہیں، حضرات شارحین اور محدثین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں۔ میں وہ توجیحات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس بات کو سمجھیے گا۔ ایک وجہ تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب میراث اس لیے تقسیم نہیں ہوگی کیونکہ مقتولین کی اتنی کثرت ہوگی کہ قتل ہونے والے، مرنے والے، ہلاک ہونے والے، جنگوں کا نشانہ بننے والے اتنی کثرت سے افراد ہوں گے کہ کسی کی میراث کو تقسیم کرنے کا فائدہ کیا کہ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک خاندان کا اگر پورا کا پورا فیملی پوری اگر اجڑ گئی اور پوری کی پوری ہلاک ہو گئی تو کس کی میراث تقسیم کریں اور کس کو دیں؟ تو قیامت کے قریب ایک وجہ تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ میراث اس لیے تقسیم نہیں ہوگی کہ قتل ہونے والے، ہلاک ہونے والے، جنگوں کا نشانہ بننے والے اتنی کثرت سے ہوں گے کہ کس کی میراث تقسیم کی جائے اور کس کو دی جائے۔ دوسری وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ مال کی کثرت کی وجہ سے، من کثرت المال، مال و دولت اتنی کثرت سے ہوں گے کہ اس مال اور دولت کی کثرت کی وجہ سے کسی کو میراث کے لینے کی رغبت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ اس کو مال کی حرص اور ہوس ہی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کو کسی کے مال کی وراثت لینے کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہوگا، حاجت ہی نہیں ہوگی۔ یہ دوسری وجہ ذکر کی گئی۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ من کثرت الجہل، جہالت کی کثرت کی وجہ سے کہ کوئی میراث تقسیم کرنے والا ہی نہیں رہے گا کہ جو شریعت کے اعتبار سے میراث کی تقسیم کے اصول جانتا ہو۔ اس لیے کہ میراث کی تقسیم کوئی اپنی مرضی اور اپنی ثوابدید سے تو نہیں ہوتی نا، میراث کی تقسیم کے اصول ہوتے ہیں، فارمولے ہوتے ہیں، اس کو اس کے مطابق تقسیم کیا جاتا ہے کہ بیٹے کو کتنا مل رہے گا، بیٹی کو کتنا دینا ہے، بیوہ کو کتنا دینا ہے، ماں باپ کو کتنا دینا ہے، بھائی بہن کو کتنا دینا ہے۔ شریعت نے اس کے اصول ذکر کیے ہیں، تو کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا، کوئی میراث تقسیم کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ دو شخص کسی علم الفرائض کے مسئلے میں، یعنی کسی میراث کے مسئلے میں آپس میں جھگڑیں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا۔
یہ تیسری وجہ ذکر کی گئی ہے۔ چوتھی وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ میراث تقسیم اس لیے نہیں ہوگی کہ لوگ خائن ہو جائیں گے، ظالم بن جائیں گے، زیادتی کرنے والے بن جائیں گے، اور قرب قیامت کے اندر اتنا ظلم و زیادتی کا، خیانت کا، اور ایک دوسرے کے مال اور اس کی جان پر حملہ کرنے کا سلسلہ اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ ان کو اس بات کی کوئی طلب اور فکر نہیں رہے گی کہ وہ کسی کے مال کو وراثت کے طور پر جو حق بنتا ہے وہ تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ حفاظت فرمائے، آج ہمارے معاشرے میں یہ خیانت کا کس حد تک جو ہے وہ دور نظر آتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ بہنوں کو وراثت کون دیتا ہے؟ بیٹیوں کی وراثت، بہنوں کی وراثت، عورتوں کی اور خواتین کی وراثت کے حوالے سے معاشرے میں کتنا خطرناک قسم کا ظلم عام ہے، اور آج سے نہیں، سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت اور گزر رہا ہے، ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کی چیزیں بڑھتی چلی جا رہی۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے اس مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کہ تمہاری شادیوں پر اتنا خرچہ ہوا تھا، اور باپ نے تمہیں یہ دیا تھا، اور تمہیں یہ بنا کے دیا تھا، تمہیں زیور دیا تھا، تمہیں جہیز دیا تھا، اب کیوں لینے آئے ہو؟ اگر بہنیں کھڑی ہوتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں اپنے حق کے حصول کے لیے، اگر آواز اٹھاتی ہیں تو بھائی ان سے ناراض، قطع تعلقی اور معاملہ کاٹ دینا اور ان سے رشتہ داریاں ختم کر دینا، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ بہنیں دب دب کر رہ جاتی ہیں اور خاموش ہو جاتی۔ بہرحال اللہ حفاظت فرمائے، یہ ظلم، زیادتی اور یہ خیانت بھی اس بات کی وجہ ہوگی کہ قرب قیامت کے اندر میراث تقسیم نہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک توجہ اس کی یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب میراث تقسیم نہیں ہوگی، شریعت کے مطابق نہیں ہوگی۔ شریعت کے مطابق کیا مطلب؟ اپنی ثوابدید کے مطابق ہوگی۔ لوگوں میں جو جس مال پر قبضہ کر سکے گا کر لے گا، جس پر زور چلے گا وہ اپنا مال لے لے گا۔ شریعت کے مطابق تقسیم نہیں ہوگی، اپنے مفادات کے مطابق تقسیم ہوگی، اپنی مرضی اور اپنی ثوابدیدی طور پر تقسیم کر رہے ہوں گے۔ بہرحال اس کی مختلف وجوہات ہیں، حاصل اس کا یہ ہے، مختصر جملہ یہ کہ لا تقوم ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم میراث، قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ چیز دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ کیا کہ میراث تقسیم ہونا بند ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ذکر کی گئی ہے ولا يفرح بغنیمت، دوسری بات یہ کہ مال غنیمت کے ملنے پر خوشی نہیں ہوگی۔ جنگوں کے اندر مال غنیمت بھی جو حاصل ہوگا، وہ مال غنیمت بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مجاہدین کو، لڑنے والوں کو اس مال کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلال طیب مال دیا ہے، لیکن اس مال کے ملنے پر ان کو خوشی نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہیں ہوگی؟ اسی حدیث میں آگے جا کر یہ بات آ رہی ہے، اس کی وجہ کے طور پر کہ اتنا جنگوں کے اندر جانی نقصان ہو چکا ہوگا، اور اتنا گھر کے افراد میں لوگ دنیا سے چلے گئے ہوں گے کہ اس مجاہد کو ملنے والے مال غنیمت پر اس کو کیا خوشی ہوگی، وہ کس کے لیے لے گا؟ مال انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کے کام، اس کے گھر والوں کے کام، اس کے بیوی بچوں کے کام آتا ہے، لیکن جنگ کے اندر اتنے نقصانات ہو چکے ہوں گے، اتنی کثرت سے ہلاکتیں ہوں گی، اتنی کثرت سے جانیں ضائع ہوں گی کہ اس کے نتیجے میں مال غنیمت کے ملنے پر خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ خوشی کس بات کی کہ پیچھے کچھ بچا ہی نہیں۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ کی تفصیل ذکر کی کہ جو قرب قیامت کے اندر پیش آئی۔ فرمایا عدو یجمعون لأہل الشام ویجمع لهم اہل الاسلام یعنی الروم، فرمایا کہ عدو یعنی دشمن اہل شام سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے، اور ان سے لڑنے کے لیے اہل اسلام بھی جمع ہو رہے ہوں گے، یعنی رومیوں سے لڑنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی جنگوں کے تذکرے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے کافروں سے جنگوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ان میں چوتھے نمبر پر رومیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہونے والی جنگوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت گزری ہے کہ تم جزیرت العرب سے لڑو گے، اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا، پھر تم
فارس سے لڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے. تمہارا قتال یہودیوں سے ہوگا، اس پر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے. تمہیں رومیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے. ان چاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائیں گے، کامیابی عطا فرمائیں گے. ان چاروں میں سے ایک یہ تیسرے نمبر کے کافر ہیں جن کو رومی کہا جاتا ہے. جزیرۃ العرب سے اور اسی طرح فارس سے، ان سے مقابلہ ہو کر فتح و نصرت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو چکی ہے. رومیوں کی سلطنت سے یہ ہونے والی جو جنگیں ہیں، ان جنگوں کا سلسلہ قیامت تک چلے گا. اور پھر اس کے بعد دجال کے جو ہم نوا یہودی ہیں، ان یہودیوں سے بھی مسلمانوں کا قتال اگرچہ پہلے بھی مختلف وقتوں میں ہوا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا فائنل راؤنڈ باقی ہے. اس کا فائنل راؤنڈ باقی ہے، اور وہی وہ راؤنڈ ہے کہ جس راؤنڈ میں یہودیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. کوئی ایک یہودی نہیں بچے گا، ساری دنیا سے یہودیوں کا قلع قمع ہو جائے گا. یہ راؤنڈ باقی ہے، اور یہ بات خود آگے حدیثوں میں آ رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تیسرے نمبر کے کافر ہے رومیوں کا، جن کا جنگوں کا تذکرہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کا یہ ارشاد دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے، کیونکہ صحابی کا جو قول ہوتا ہے اگرچہ وہ حدیث موقوف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات ذکر نہیں کی، وہ بھی حدیث موقوف، حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتی. فرمایا کہ عدو یجمعون لأہل الشام، دشمن اہل شام سے لڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہوں گے، اور ان سے لڑنے کے لیے اہل اسلام جمع ہو رہے ہوں گے، یعنی رومیوں سے. فیتشرط المسلمون شرطۃ للموت لا ترجع الا غالبۃ. مسلمانوں میں ایک جماعت تیار ہوگی، مسلمان اس کو تیار کریں گے لڑنے کے لیے، لیکن وہ ایسی جماعت تیار کریں گے جو للموت، موت کے لیے لڑنے کے لیے تیار کریں گے. کیا مطلب کہ وہ ایسی خطرناک فائٹ ہوگی اور ایسی خطرناک جنگ ہوگی کہ جس جنگ میں تیار ہونے والے طبقے کو، جماعت کو، وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے تیار کریں گے کہ تم نے ہر حالت میں ان سے بھیڑنا ہے، ہر حالت میں ان سے لڑنا ہے، پیٹ نہیں دکھانی، جان جاتی ہے چلی جائے. اس لڑنے کو کہتے ہیں موت کے لیے لڑنا. دیکھیں نا، جہاد کے اندر دو صورتیں ہوتی ہے کہ آپ کو فتح بھی ہو سکتی ہے اور آپ شکست بھی کھا سکتے ہیں. لیکن جس جہاد کے اندر اس طرح کی صورتحال ہو کہ گھمسان کی فائٹ ہو اور بظاہر اسباب میں یہ نظر آتا ہو کہ شاید ہم بچ نہ سکیں اور پھر بھی انسان گھسے، اس کو کہتے ہیں موت کے لیے لڑنا، موت کے لیے آگے جانا. تو یہ ایسی خطرناک فائٹ ہوگی کہ مسلمان اس میں تیار کریں گے شرطتاً، ایک ایسی جماعت للموتی، جو صرف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ شہادت کے لیے اور مرنے کے لیے آگے جائیں گے. لا ترجع الا غالبۃ، ان کے بارے میں یہ طے ہوگا کہ وہ نہیں لوٹیں گے مگر غالب ہو کر ہی لوٹیں گے. یعنی ان کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ تم نے پیٹھ نہیں دکھانی، پیٹھ نہیں دکھانی، آنا ہے تو غالب ہو کر ہی آنا ہے، ورنہ شہید ہو جانا ہے. لا ترجع الا غالبۃ، جو نہیں لوٹے گا مگر غالب ہو کر لوٹے گا. فیقتتلون، اور یہ جا کر قتال کریں گے، حتی یحجز بینہم اللیل، اور ایسی گھمسان کی ان کے درمیان لڑائی ہوگی کہ وہ لڑتے لڑتے دن گزرے گا، یہاں تک کہ یحجز بینہم اللیل، رات ان کے درمیان حائل ہو جائے گی. یعنی پورے دن گھمسان کی فائٹ ہوگی اور دن گزرنے کے بعد رات آ جائے گی. فیفیء ہؤلاء وہؤلاء کل غیر غالب، یہ بھی واپس پلٹ آئیں گے، یعنی مسلمانوں کی جماعت بھی، اور وہ لوگ بھی، یعنی جو رومیوں کی جماعت ہوگی وہ بھی واپس پلٹے گی، اور دونوں کے دونوں غالب نہیں ہوں گے. یعنی یہ جنگ بندی ہوگی صرف رات کی حد تک، کہ دن کو پھر اگلے دن دوبارہ آپس میں لڑنا ہے. یہ کوئی مستقل ختم ہونے والی جنگ نہیں، بلکہ دن بھر لڑنے کے بعد رات کو یہ واپس اپنے خیموں میں آئیں گے، وہ اپنے خیموں میں جائیں گے، لیکن معاملہ ابھی تک طے نہیں ہوگا کہ کون جیتا، دونوں کا معاملہ برابر ہوگا. فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، یہ بھی واپس آئیں گے، وہ بھی واپس جائیں گے،
کل غیر غالب، دونوں ہی غیر غالب ہوں گے، غالب نہیں ہوں گے، کسی کا کسی پر غلبہ نہیں ہوگا. لیکن وَتَفْنَ الشُّرْطَةُ، وہ جو جماعت لڑنے کے لیے گئی ہوگی اس کا بہت بڑا حصہ فنا ہو چکا ہوگا، بہت بڑا حصہ اس کا فنا ہو چکا ہوگا جو جماعت لڑنے کے لیے گئی ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ بہت کثرت سے شہادتیں ہوں گی. دوسرا دن آئے گا تو ثم یتشرط المسلمون، مسلمان اگلے دن دوسری جماعت کو تیار کریں گے لڑنے کے لیے. پہلے دن جس کو تیار کیا تھا اس کا تو بہت بڑا حصہ شہید ہو چکا تھا. اگلے دن دوسری جماعت کو تیار کریں گے اور ان کو بھی یہی بات سمجھائی جائے گی کہ شرطۃ للموت لا ترجع الا غالبۃ، کہ وہ جماعت بھی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے تیار ہوگی. لا ترجع الا غالبۃ، اور ان کے بارے میں بھی یہی طے ہوگا کہ یہ واپس نہیں لوٹے گی مگر غالب ہو کر. فیقتتلون، یہ بھی جا کر قتال کریں گے. حتی یحجز بینہم اللیل، پورے دن قتال ہوتا رہے گا یہاں تک کہ پھر رات حائل ہو جائے گی. جب رات حائل ہوگی فیفیء ہؤلاء وہؤلاء کل غیر غالب، یہ بھی واپس آ جائیں گے وہ بھی واپس چلے جائیں گے اور وہی معاملہ ہوگا کہ دونوں میں سے کوئی غالب نہیں آئے گا. وَتَفْنَ الشُّرْطَةُ، اور اس دوسرے دن جو جانے والی جماعت ہوگی اس جماعت میں بھی بہت بڑا حصہ شہید ہو چکا ہوگا، فنا ہو چکا ہوگا. ثم یتشرط المسلمون، پھر تیسرے دن مسلمان ایک اور جماعت تیار کریں گے لڑنے کے لیے. للموتی، جو لڑنے کے لیے کیا بلکہ مرنے کے لیے تیار ہوں گے. لا ترجع الا غالبۃ، اور ان کے بارے میں بھی یہ طے ہوگا کہ وہ نہیں واپس لوٹیں گے مگر غالب ہو کر. فیقتتلون، پھر وہ بھی جا کر قتال کریں گے یہاں تک کہ یمسو، شام ہو جائے گی. فیفیء ہؤلاء وہؤلاء کل غیر غالب، شام ہونے کے بعد پھر یہ بھی واپس لوٹیں گے وہ بھی واپس لوٹیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر غالب نہیں آ پایا ہوگا. وَتَفْنَ الشُّرْطَةُ، اور یہ تیسرے دن جانے والی جماعت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ فنا ہو چکا ہوگا. آپ اندازہ کیجئے یہ تینوں دن ایک ہی طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے دن جانے والا، دوسرے دن جانے والا، تیسرے دن جانے والا، تینوں دن جانے والا جو طبقہ ہوگا، جو جماعت ہوگی، اس کا بہت بڑا حصہ کام آ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، جام شہادت نوش کر چکا ہوگا. لیکن ابھی تک جنگ کی صورتحال واضح نہیں ہو پائی ہوگی کہ کون جیتا کون ہارا. فَإِذَا كَانَ، لیکن جب چوتھے دن یہ معاملہ ہوگا، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، تو ان کی طرف رومیوں سے لڑنے کے لیے جتنے بقیہ باقی ماندہ مسلمان ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. چوتھے دن کوئی جماعت تیار نہیں ہوگی بلکہ چوتھے دن جتنے باقی ماندہ پیچھے مسلمان ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور سب کے سب کھڑے ہو کر ان رومیوں سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے. وَيَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبَرَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالی اس چوتھے دن لڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے فتح عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اوپر دبرہ یعنی شکست کو لکھ دیں گے. دبرہ کا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر کے بھاگنا. چوتھے دن اللہ تعالیٰ ان رومیوں کے اوپر دبرہ کو مقرر کر دیں گے یعنی شکست کو مقرر کر دیں گے اور وہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَتَلًا لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، اور یہ ایسا قتال کریں گے، ایسا لڑیں گے، ایسی فائٹ کریں گے کہ مقتتلاً لم یر مثلها، ایسا قتال کہ جیسا کبھی دیکھا نہیں گیا ہوگا. حتی ان الطائر لیمر بجنباتهم فما یخلفهم حتی یخر میتا، اس جنگ کے اندر ہونے والی ہلاکتوں کا اور مرنے والوں کا کثرت کا یہ عالم ہوگا. فرمائے کہ حتی ان الطائر لیمر، کہ کوئی پرندہ اگر ان کے مرنے والوں کے کناروں سے بھی اگر گزرے، جنبات کا مطلب ہوتا ہے کناروں سے، اطراف سے، کہ کوئی پرندہ اگر اڑتے ہوئے ان کے کناروں سے بھی اگر گزرے، فما یخلفهم حتی یخر میتا، تو وہ ان مردوں کے اوپر سے گزر کر پار نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ گر کے مر جائے گا. کوئی پرندہ یعنی ان مردوں کو کراس نہیں کر سکے گا، اتنی دور تک وہ لاشیں ہوں گی، اتنی دور تک پڑے ہوئے لوگ ہوں گے
کہ پرندہ ان کے کناروں سے گزر کر اگر پار ہونا چاہے، کراس کرنا چاہے، تو وہ کراس کرنے سے پہلے پہلے وہ مر جائے گا۔ اس کے مرنے کی وجہ یہ ذکر کی ہے کہ یا تو وہ ان لاشوں سے اٹھنے والی بدبو کی وجہ سے مرے گا، لاشوں سے وہ اتنی بدبو اٹھ رہی ہوگی کہ وہ پرندہ ان کے اوپر اڑ نہیں سکے گا، یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی طویل مسافت ہوگی کہ پرندہ اس کو پار نہیں کر پائے گا۔ جیسے سمندر کی مسافت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ کو کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے اس مسافت کو کراس نہیں کرنا، تو بیٹھے گا کہاں پر؟ تو وہ پرندہ اتنا یعنی مسافت طویل ہوگی کہ اس کو کراس کرنے سے پہلے پہلے ہی مر جائے گا۔ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ مسافت کی طویل ہونے کی وجہ سے، یا پھر دوسری وجہ یہ کہ وہ بدبو اتنی ہوگی کہ وہ پرندہ اڑ نہیں سکے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوں، بہت بڑے پیمانے پر ہلاکت ہوں۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ، اسی ہلاکتوں کی کثرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ، ایک باپ کے بیٹوں کو شمار کیا جائے گا، کاؤنٹ کیا جائے گا، کانو مئتن، جو 100 کی تعداد میں تھے۔ ایک باپ کی اولاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سگے بیٹے، کیونکہ 100 کا مطلب یہ کہ اس کے مثال کے طور پر جیسے بیٹے، بیٹے کے بیٹے، اسی طرح خاندان میں اور جو ہوتے ہیں، یعنی بھائی کے بیٹے، اس کے بھائی کے بیٹے، پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے، یعنی ایک خاندان کے جو بنو ہیں، جن کو بنو الاب کہتے ہیں، کہ ایک باپ کے خاندان کے نیچے اور ماتحت کے جتنے افراد ہیں، اگر فرض کر لو کہ وہ 100 ہیں، تو جب ان کو شمار کیا جائے گا جنگ کے بعد، فلا یجدونہ، تو وہ اس کو نہیں پائیں گے کہ کوئی بچا ہو مگر سوائے ایک کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ 99% لوگ مر چکے ہوں گے۔ اس جملے کا حاصل یہ ہے کہ 100 میں سے 99%، 99% لوگ ہلاک ہو چکے ہوں، صرف 1% لوگ بچیں گے۔ فَيُتَعَادُ بَنُو الْأَبْ، ایک باپ کے بیٹے یعنی ان کی اولاد در اولاد کو اگر شمار کیا جائے، کاؤنٹ کیا جائے، کانو مئتن، جو 100 کی تعداد میں ہوں، فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ، تو لوگ ان میں سے بچا ہوا کسی کو نہیں پائیں گے، إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، مگر سوائے ایک بندے کے۔ ایک بندے کا، ایک بندے کا مطلب کیا؟ کہ ایک بندے کے بچنے کا مطلب 99% لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَبِأَيِّ غَنِیمَةٍ، اب اس ساری بات کو کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَبِأَيِّ غَنِیمَةٍ يُفْرَحُ، اب بتاؤ کہ کس مال کے ملنے پر، کس مال غنیمت کے ملنے پر خوشی منائی جائے؟ مجھے شروع میں کہا تھا نا کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی اور مال غنیمت کو تقسیم نہیں، مال غنیمت پر خوشی نہیں منائی جائے گی، خوشی کا اظہار نہیں کیا جائے گا، تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرمائے کہ جب اتنا کثرت سے لوگوں کا نقصان ہو چکا ہوگا تو بتاؤ کہ فَبِأَيِّ غَنِیمَةٍ يُفْرَحُ، مال غنیمت پر کس وجہ سے خوشی منائی جائے؟ او اَيُّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ، یا کون سی میراث کو تقسیم کیا جائے، کیونکہ جن لوگوں میں تقسیم کرنا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا۔ فَبَيْنَاهُمْ كَذَلِكَ، اس کے بعد فرمایا کہ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، کہ اچانک وہ ایک اور جنگ کا سنیں گے۔ بأسن کے معنی سختی کے بھی آتے ہیں، تکلیف کے بھی آتے ہیں، جنگ کے بھی آتے ہیں۔ اِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ، کہ اچانک وہ سنیں گے ایک اور سخت ترین جنگ کے بارے میں، ہوا اکبر من ذالک، جو اس سے بھی زیادہ بڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فجاءہم الصریخ، ان کو یہ آواز آئے گی کہ ان الدجال قد خلفہم فی ذراریہم، کہ دجال ان کے پیچھے ان کی اولادوں میں یعنی ان کے گھر والوں میں نکل چکا ہے۔ فیرفضون ما فی ایدیہم، وہ اپنے ہاتھ میں موجود جو چیزیں ہوں گی اس کو پھینکیں گے، اس کو چھوڑیں گے، وَيُقْبِلُونَ، اور اپنے گھروں کی طرف متوجہ ہوں گے، یہ سوچ کر کے دجال نکل گیا ہے، اب ہمارا دجال سے مقابلہ ہے۔ فَيَبْعَثُونَ 10 فوارس، وہ اس بات کی اطلاع
معلوم کرنے کے لیے اور اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ واقعتاً نکلا ہے یا نہیں 10 فوارس بھیجیں گے. فَيَبْعَثُونَ 10 فوارس، وہ 10 فوارس یعنی شہسوار بھیجیں گے. فارس کی جمع ہے. فارس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑ سوار، بہترین جو گھوڑ سواری کرتا ہو اس کو فارس کہتے ہیں. فَيَبْعَثُونَ 10 فوارس طَلِيَةً، وہ اس بات کی جستجو کے لیے اور طلب کرنے کے لیے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے کہ واقعی دجال نکلا یا نہیں، 10 گھوڑ سوار بھیجیں گے. آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعرف اسماءہم و اسماء آبائہم، وہ جو 10 گھوڑ سوار بھیجیں گے نا، میں ان کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، و اسماء آبائہم، اور ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ گھوڑ سوار 10 کون ہوں گے، ان کا نام کیا ہوگا اور ان کے باپوں کا نام کیا ہوگا. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، ان کے گھوڑوں کا رنگ کیا ہوگا، گھوڑوں کے رنگ بھی آپ کو پتا تھے. ہم خیر فوارس، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین فوارس ہوں گے، بہترین فوارس ہوں گے، بہترین گھوڑ سوار. یا یہ فرمایا کہ او من خیر فوارس علی ظہر الارض یومئذ، کہ وہ روئے زمین پر پائے جانے والے تمام گھوڑ سواروں میں بہترین گھوڑ سوار ہوں گے، یعنی افضل ترین لوگ ہوں گے. رواہ مسلم. بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور آنے والے جو وقتوں کے اندر بڑی بڑی جنگیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، ان فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور انہی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مکمل کریں، اپنی تکمیل کریں، اپنے ایمان کی تکمیل، اپنی تربیت کی تکمیل، جہاد کی ذہنیت، جہاد کے لیے تیاری، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھر کا ماحول، یعنی ایک مکمل ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ان تمام صلاحیتوں کا حامل ہونا. اگلی حدیث میں بھی دیکھیے اسی طرح کی جنگ کا تذکرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل سمعتم بمدینة جانب منها فی البر وجانب منها فی البحر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم جانتے ہو اس شہر کے بارے میں کہ جس کا ایک کنارہ خشکی میں اور ایک کنارہ سمندر میں ہے؟ قالو، صحابہ کرام نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں. اس سے مراد آگے آ رہا ہے، اس سے مراد قسطنطینیہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں. قال، آپ نے فرمایا کہ اس شہر کے بارے میں سنو، لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بنی اسحاق. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ معاملہ پیش نہ آ جائے. کیا؟ حتى يغزوها 70,000 من بنی اسحاق. بنی اسحاق یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جن کو بنی اسحاق کہا جاتا ہے، 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے لڑیں گے، قتال کریں گے. فَإِذَا جَاءُوهَا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب وہ اس شہر میں آئیں گے تو نزلوا، اس شہر کے قریب اتریں گے، لیکن شہر کے کنارے چاروں طرف باڑ ہوگی، کوئی فصیل ہوگی، کوئی رکاوٹ ہوگی جس کی وجہ سے یہ اندر داخل نہیں ہو پائیں گے. قدیم زمانے میں شہروں کے گرد فصیل ہوتی تھی نا، بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھی جن کو پار کرنا اور جن کو چڑھ کر گزرنا بہت مشکل ہوتا تھا. ان کے مرکزی پھر دروازے ہوتے تھے، انہی دروازوں سے انٹر ہوا جاتا تھا. کسی فصیل کو کراس کرنا آسان نہیں تھا. آج کے زمانے میں اس کی جدید شکلیں باڑ لگائی جاتی، کسی شہر کو یا کسی ملک کو پار کرنے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ باڑ لگائی جاتی ہے، اور اس کو کراس کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی کوئی باڑ ہوگی یا کوئی فصیل ہوگی جس کی وجہ سے وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو پائیں گے. لیکن آنے والے یہ 70,000 بنی اسحاق آ کر اس شہر کے کنارے پر اتریں گے. فلم یقاتلوا بسلاح، وہ کسی اسلحے سے قتال نہیں کریں گے. ولم یرموا بسہم، اور نہ ہی وہ کوئی ایک تیر بھی چلائیں گے. یعنی انہیں اس شہر میں داخل ہونے کے لیے نہ قتال کرنا پڑے گا، نہ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک بھی تیر چلانا پڑے گا. ایسا کوئی کام نہیں ہوگا، نہ قتال کرنا پڑے گا، نہ تیر چلانا پڑے گا.
بلکہ اس موقع پر یہ 3 مرتبہ ضربیں لگائیں گے. ضرب کا مطلب اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں. اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تکبیر کہلاتی ہے. اس تکبیر میں اگر مومن کی تکبیر ہو نا حقیقت میں جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، تو اس تکبیر کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تکبیر کی وجہ سے دلوں میں ہیبت پیدا کرتے ہیں اور بند دروازوں کو بھی کھولتے ہیں. چنانچہ فرمایا قالوا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زوردار آواز میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، جس کی وجہ سے فیسقط احد جانبیہا، اس شہر کے 2 کناروں میں سے ایک کنارے کی دیوار اور فصیل گر جائے گی. حضرت ثور ابن یزید الراوی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لا عالمہ، کہ مجھے یہ بات یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی طرف کی دیوار گرے گی، الذی فی البحر، جو سمندر کی طرف ہے یا خشکی کی طرف، بہرحال کوئی ایک طرف کی دیوار گر جائے گی. ثم یقولون الثانیہ، پھر دوسری مرتبہ وہ یہ آواز لگائیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فیسقط جانبها الاخر، اور اس سے دوسری جانب کی دیوار بھی گرے گی. ثم یقولون الثالثہ، اور پھر تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فیفرج لہم، اس سے ان کے لیے وہ شہر کھل جائے گا. شہر کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دروازے کھل جائیں گے، اندر داخلی جو دروازہ ہے جس سے اندر داخل ہوا جاتا ہے وہ کشادہ ہو جائے گا اور ان کو اندر داخلہ مل جائے گا. فیدخلونہا، چنانچہ پھر وہ شہر میں داخل ہوں گے، اور شہر میں داخل ہو کر فیغنمون، یہاں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے شروع میں کہ ان کو اس شہر میں داخل ہونے کے لیے کوئی لڑنا نہیں پڑے گا، قتال نہیں کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ ایک تیر بھی نہیں چلانا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہر ایسے ہی فتح ہوگا، نہیں، اندر داخل ہونے کے لیے تو کوئی ان کو قتال نہیں کرنا پڑے گا. 3 تکبیریں اور 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دیواروں کو گرا دیں گے اور اندر داخلہ ان کو عطا فرمائیں گے. لیکن جب اندر داخل ہوں گے تو پھر اندر داخل ہونے کے لیے پھر فائٹ ہوگی، جیسا کہ آگے حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ اندر داخل ہونے کے لیے پھر فائٹ ہوگی اور بہت بڑا قتال ہوگا، معرکہ ہوگا، جس میں بڑی کثرت سے شہادتیں بھی ہوں گی، اور پھر انجام کے اعتبار سے غنیمت حاصل ہوگی، فتح حاصل ہوگی. اس تفصیل کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے فیغنمون، چنانچہ وہ اندر داخل ہوں گے اور ان کو مال غنیمت حاصل ہوگا. فبینما ہم یقتسمون المغانم، کہ ابھی وہ آپس میں تقسیم کر ہی رہے ہوں گے غنیمت کے مال کو، کہ اذ جاءہم الصریخ، کہ اچانک آواز لگانے والے کی چیخ سنائی دے گی اور کوئی کہے گا ان الدجال قد خرج، دجال نکل چکا ہے. فیترکون کل شیء ویرجعون، چنانچہ یہ لوگ سب چیزوں کو چھوڑ کر واپس لوٹیں گے اس دجال کے مقابلے کے لیے اور دجال کے فتنے کی سرکوبی کے لیے. یہ واپس اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر نکلیں گے. رواہ مسلم. آپ نے ایک بات نوٹ کی، پیچھے بھی حدیث میں یہ بات اور اس حدیث میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ قسطنطینیہ کا یہ جو فتح ہے، یہ فتح ایسی فتح ہے کہ جس کے بعد ان قریب دجال کا نکلنا ہوگا، ان قریب دجال کا نکلنا ہوگا. یعنی گویا کہ شہر قسطنطینیہ کی فتح اور دجال کے نکلنے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اگلی حدیث میں یہ بات آ بھی رہی ہے کہ فتح قسطنطینیہ خروج دجال کا نام ہے. اگلی حدیث میں یہ وضاحت آ رہی ہے کہ قسطنطینیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج بالکل ان قریب ہوگا، چاہے کچھ وقت کے بعد ہو چاہے متصلاً ہو، لیکن قسطنطینیہ کی فتح یہ ایک بہت بڑی علامت اور ظاہری نشانی ہوگی کہ جس کے بعد دجال کا نکلنا ہوگا. اس قسطنطینیہ کی فتح کا مطلب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں اس وقت قسطنطینیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. جیسے ترکی کے اندر ہے قسطنطینیہ، استنبول کا شہر ہے، اس قسطنطینیہ کی فتح کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ قسطنطینیہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے گا. مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے گا تبھی تو فتح ہوگا نا، ابھی تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اس وقت جو جغرافیائی اعتبار سے پوری دنیا کے جو حالات چل رہے ہیں، اور ارض فلسطین کے ساتھ ہی جو ترکی کا علاقہ ہے اور اسرائیل اور ترکی کے درمیان ہونے والی زبانی چپقلشیں، یہی چیزیں آگے جا کر کس شکل میں اختیار کریں گی اور کیا معاملات پیدا ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حالات کچھ اچھے رخ پر نہیں ہیں. بظاہر ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ آئندہ جا کر واقعات کچھ اس طرح سے رونما ہونے ہیں کہ جس سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے گا، اور پھر اسی کی فتح کا ہونا یہ خروج دجال کی ایک بڑی نشانی ہوگی.
اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے پیش آمدہ حالات سے اور ان کی سنگینیوں سے اور ان کی سختیوں سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اپنے فضل و کرم سے ہمارے اگلے پچھلے ظاہری باطنی صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا والے کاموں کے لیے ہمیں قبول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے نئے نئے پیدا ہونے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام وہ فتنے جو پیدا ہو چکے ہیں، رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا آئندہ رونما ہونے ہیں، اللہ ان تمام فتنوں سے ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ بالخصوص سب سے خطرناک فتنہ دجال کا فتنہ، جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اللہ اس فتنے سے ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔